اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جماعت ششم اردو کا جو سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے مقام قبولیت۔ تو بچوں، یہ جو ہے بہت ہی اچھا اور ایمان کو تازہ کرنے والا سفر نامہ ہے۔ مقام قبولیت ایک بہت ہی اچھی کہانی بھی ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے حرمین شریفین کے سفر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کے تعارف میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بچوں، آپ بھی اپنی کتابیں کھولیں اور میرے ساتھ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم اس کے صفحہ نمبر 123 سے لے کے 124 تک کی پڑھائی کریں گے۔ تو آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنی ہے، اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور مقام قبولیت سبق نکالیں۔ تو اس کے تعارف میں ہم پڑھیں گے۔ سفر نامہ ایک مشہور نثری صنف ہے جس میں مصنف اپنے سفر کے حالات و واقعات کو دلچسپ اور معلوماتی انداز میں بیان کرتا ہے۔ عبدالقہیر نے بھی بہت خوبصورت سفر نامے تحریر کیے ہیں۔ یہ انتخاب ان کی مشہور کتاب سفر کہانیاں سے لیا گیا ہے۔ سفر نامے کو ہم دلچسپی، درست تلفظ کے ساتھ خاموشی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 2004 کا اگست تھا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہا تھا۔ حرمین شریفین کی زیارت کا یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا۔ ہماری فلائٹ کی روانگی اسلام آباد سے صبح سویرے تھی اور جہاز میں سوار ہوتے وقت موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ گلف ایئر کا یہ جہاز پہلے ہمیں ابوظہبی لے جا رہا تھا، جہاں 4 گھنٹے کے ٹرانزٹ کے بعد جدہ کی فلائٹ تھی۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے گزارنے کے دوران ہم نے احرام باندھ لیا۔ اگلی فلائٹ ہمیں ابوظہبی سے لے کر چلی اور عرب کے صحراؤں کو عبور کر کے اس نے شام 4 بجے جدہ پہنچا دیا۔ یعنی 2004 کے اگست میں مصنف جو ہے عبداللہ قہیر جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے اور ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ اور پہلے جو جہاز ابوظہبی ان کو لے جا رہا تھا، گلف ایئر کا جہاز، اور وہاں 4 گھنٹے کے ٹرانزٹ کے بعد جو ہے وہ جدہ کی ان کی فلائٹ تھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابوظہبی پر 4 گھنٹے گزارنے کے دوران انہیں احرام وغیرہ باندھ لیا اور اگلی فلائٹ جو تھی انہیں ابوظہبی سے لے کر چلی اور پھر عرب کے صحراؤں کو عبور کر کے تو شام 4 بجے اس نے جدہ پہنچا دیا۔ جدہ میں ہمارے ایک رشتے کے ماموں عظیم صاحب رہتے ہیں۔ عمرے پر روانہ ہونے سے پہلے میں نے جہاں سعودی عرب میں مقیم اور دوستوں کی اطلاع دی، وہیں عظیم صاحب کو بھی ایک فون کر دیا۔ اب یہ ان کی کرم نوازی تھی۔ کرم نوازی کا مطلب ان کی مہربانی یا نوازش تھی کہ جب ہم جدہ ایئرپورٹ سے باہر آئے تو وہ اپنے بیٹے اور اہلیہ کے ساتھ ہمارے منتظر کھڑے تھے۔ اہلیہ کا مطلب ہوتا ہے زوجہ، بیوی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ہمارے منتظر کھڑے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے ہمیں آتا دیکھا تو کئی سال کے وقفے کے باوجود امی کو فوراً پہچان لیا اور والہانہ ہماری طرف لپک آئے۔ والہانہ یعنی بے خودی کے عالم میں جو ہے وہ ان کی طرف لپک آئے، دوڑ آئے، آگے بڑھ آئے۔ عازمین عمرہ کے لیے سعودی قانون یہ ہے کہ آپ جس ایجنٹ کے ذریعے آئے ہیں، ایئرپورٹ سے صرف وہی آپ کو ریسیو کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ مجاز یعنی جس کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ جس ایجنٹ کے ذریعے آپ آئے ہیں اس کو یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ وہی آگے سے آپ کو ریسیو کرے گا۔ اب عظیم صاحب کا یہ اصرار یہ کہ وہ پہلے ہمیں جدہ میں اپنے گھر لے جائیں گے، جبکہ ایجنٹ کے نمائندے کی یہ ضد کہ وہ ہمیں ان کے ساتھ جانے کی اجازت اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ ہیڈ آفس سے بات نہ ہو جائے۔ بالآخر طے یہ پایا کہ ہم پہلے ایجنٹ ہیڈ آفس جائیں گے، وہاں بات کر کے دیکھا جائے گا۔ اگر اجازت مل گئی تو ہم جدہ میں ان کے گھر ایک رات رک کر اگلے دن صبح کو عمرے کے لیے مکہ روانہ ہو جائیں گے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم احرام کی حالت میں تھے۔ میری اور امی کی خواہش تو یہی تھی کہ ہم بغیر توقف کے فوراً مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں، عمرہ ادا کریں اور اس کے بعد جدہ واپس آ کر عظیم صاحب کے ہاں ایک رات قیام کریں۔ لیکن ہمارے ماموں عظیم سندھ کی کٹر مہمان نوازی کے پاسدار، یعنی مہمان نوازی کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے، ان کے سامنے ہماری ایک نہ چلی۔ آگے آگے ہم ایجنٹ کی گاڑی میں ہیڈ آفس کی طرف چل دیے اور پیچھے پیچھے ماموں عظیم کا بیٹا عبد الرحمن ہمارے تعاقب میں تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا پیچھے لگا آیا۔ یعنی جو اس کے ماموں تھے وہ ہر صورت یہ چاہتے تھے کہ وہ پہلے ان کے گھر پہ جا کے اسٹے کریں، اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں۔
تو وہ جب وہ ہیڈ آفس کی طرف جا رہے تھے تو ان کا بیٹا جو تھا ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے پیچھے جو تھا اپنی گاڑی چلاتا ہوا ان کے پیچھے لگا آیا۔ ایجنٹ آفس جدہ ایئرپورٹ اور شہر کے درمیان کسی جگہ تھا۔ آفس پہنچ کر تھوڑی بحث اور گرما گرمی ہوئی، پھر ماموں نے اپنے اقامے کی فوٹو کاپی ان کے پاس جمع کرائی اور بالآخر ہم جدہ میں ان کے گھر جا رہے تھے۔ وہ جدہ کے علاقے ہنداویہ میں رہتے تھے۔ تو بچوں یہ ایک بہت ہی ایمان افروز کہانی بھی ہے، سفر نامہ ہے، لیکن اس میں جو ہم پڑھیں گے کہ کیسے کیسے جو ہے مصنف جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم سب کی بھی دلی خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائے، ان کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جانا ہر کسی کو نصیب ہو۔ تو ہر مسلمان کے دل کی یہ بڑی ہی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی حج عمرہ وغیرہ جو ہے وہ ادا کریں۔ تو یقیناً ہم سب کی، آپ کی بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے گھر بلائے، ہم بھی جو ہے وہ اللہ کے گھر جا کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، حج کریں یا عمرہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کو ہی نصیب کرے، اس کے گھر جانا، اللہ کے گھر جانا ہر کسی کو نصیب ہو۔ تو ہم نے آج اس کے صفحہ نمبر 123 سے 124 کی پڑھائی کی ہے، باقی ہم اس کی کل کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ کا جو جماعت کا کام ہے بچوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جماعت کے کام میں الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے آپ کا الفاظ معنی جو ہے، پہلے ہے مقام قبولیت، اس کا مطلب ہوتا ہے دعا قبول ہونے کی جگہ۔ اس کے بعد ہے کرم نوازی، کرم نوازی کا مطلب ہوتا ہے مہربانی یا نوازش۔ اہلیہ، اہلیہ کا مطلب ہوتا ہے بیوی یا اس کو زوجہ بھی کہتے ہیں۔ بلا مبالغہ، بلا مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے اصل بات، یعنی بغیر کسی اضافے کے کوئی بات جو کہی جاتی ہے، اصل بات، اس کو ہم کہتے ہیں بلا مبالغہ۔ اس کے بعد ہے والہانہ، والہانہ کا مطلب ہے بے خودی۔ لپک آنا، لپک آنا کا مطلب ہے آگے بڑھنا۔ مجاز، مجاز کا مطلب ہے جس سے اختیار دیا گیا ہو۔ پاسدار، پاسدار کا مطلب ہے خیال رکھنے والا۔ تو بچوں آپ نے جو جماعت کے کام میں الفاظ معنی یاد کیے ہیں، یہ آپ نے الفاظ معنی گھر کے کام میں لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ آپ نے الفاظ معنی جو ہے وہ گھر کے کام میں اپنی نیٹ نوٹ بکس پر بہت اچھی اچھی پیاری سی رائٹنگ پہ لکھنے ہیں اور پھر ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سردیوں کی چھٹیوں کا کام جو ہے بچوں، اپنا یہ رجسٹر کھولیں، اپنی چھٹیوں کے کام والا جو رجسٹر ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے ونٹر پیک میں سے اپنا ونٹر پیک کھولیں، صفحہ نمبر 2 اس کا، اردو کا جو صفحہ نمبر 2 ہے۔ سبق ہے آپ کا زبان شیری ملک گیری، یہ آپ کا جو سبق ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، زبان شیری ملک گیری، آپ نے جیسا کہ سبق میں پڑھا ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ کیسے خوش ہو کر اس بوڑھے آدمی کی باتوں سے خوش ہو کر اسے جو ہے وہ موتیوں سے نوازتا رہتا ہے۔ تو مطلب کہانی کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنے کام کسی سے کروانے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے اگلا بندہ ہماری عزت کرے، ہماری تعریف کرے، تو ہمیں اپنی زبان میٹھی رکھنی ہوگی، یعنی ہمیں اپنا اخلاق جو ہوگا وہ اچھا بنانا ہوگا۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو سارا ملک ہمارا تابع دار ہے، یعنی سب لوگ ہمارے تابع دار ہو جاتے ہیں اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو اس کے جو سوالات ہیں، یہ سوال آپ نے جو ہے اپنے سیپریٹ رجسٹر پر لکھنے ہیں، اپنے چھٹیوں کے کام والے رجسٹر پر۔ سوال نمبر 1 ہے بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کیا کہہ رکھا تھا؟ تو اس کا جواب ہے بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کسی بات پر خوش ہو کر کہوں بہت خوب تو تم لوگ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا۔ سوال نمبر 2 ہے بوڑھا کسان پودے کیوں لگا رہا تھا؟ اس کا جواب ہے بوڑھا کسان اس لیے پودے لگا رہا تھا کہ یہ مسافروں کو سایہ دے سکیں اور ان کی راحت و آرام کا سامان کر سکیں۔ سوال نمبر 3 ہے بادشاہ نے دوسری بار بہت خوب کیوں کہا تھا؟ اس کا جواب ہے بوڑھے نے کہا حضور یہ پودے تو 10-12 سال بعد بڑے ہو کر پھل دیں گے، آگے جا کر تو مجھے اپنی خدمت کا پھل آج ہی مل گیا۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا بہت خوب۔ سوال نمبر 4 ہے قاعدے کے مطابق اگر بادشاہ 3 بار بولے بہت خوب تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے قاعدے کے مطابق اس کو منہ مانگا انعام دیا جاتا ہے۔ تو بچوں یہ 4 سوال جو ہیں یہ آپ نے اپنے سیپریٹ علیحدہ جو رجسٹر ہے آپ کا چھٹیوں کے کام والا، اس پہ آپ نے کرنے ہیں، اپنی نیٹ نوٹ بکس پر نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ بہت اچھی سی پیاری سی رائٹنگ پر لکھنے ہیں یہ بھی، اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔
سردیوں کی چھٹیوں کا کام سبق زبان شیریں ملگیری کے سوال جو ہے 1 2 3 4 مطلب 4 سوالات جو ہیں وہ آپ نے علیحدہ رجسٹر پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بچوں. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.